آج سے پکے ارادے، پکی نیتیں اور مضبوط پروگرام. جنہوں نے جان بوجھ کے نمازیں عبادتیں ترک کی ہیں وہ آج ارادے کریں کہ بس بھائی آج کے بعد انشاءاللہ. آپ ارادہ تو کریں، آپ پروگرام تو بنائیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے نہ ایک گٹ، اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہے. اور فرمایا جو مالک کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. آپ ارادہ تو کریں، دیکھیں تو صحیح، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے گا. امام راضی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا سے جانے کا. ظاہر ہے بوڑھے آدمی تھے. یا رسول اللہ پھر مجھے بتائیں کیا کروں؟ تو فرمایا ادھر سے صحیفے اٹھا کے لا، تجھے قرآن پڑھانا شروع کروں، پڑھتا پڑھاتا دنیا سے چلا جا. انہوں نے نہیں کہا یہ عمر نہیں، آپ کے پاس مہینہ ہے، سال ہے، 20 سال ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، آج سے کوئی کام شروع کر دیں، کوئی ڈیوٹی کریں. آپ یقین کریں کوئی کام اگر ہم اپنے ذمے لے لیں گے تو ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے جینا آسان ہو جائے. ڈیوٹی لے لیں کوئی، اس کو کریں. اب ہوگا کیا جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا تو پھر مشکلات بھی آئیں گی، پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو اللہ آزمائے گا بھی اس رستے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر انسان کو آزمایا بھی جائے گا، اب مشکلات بھی آئیں گی. تو یہ مشکلات زندگی کا حسن ہے. آپ جب کسی مقصد کے تحت میدان میں نکلیں گے پھر آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. آپ بالکل صحیح صحیح جا رہے ہیں، لوگ تانے بھی دیں گے، لوگ کہیں گے بھی، تو بھائی اس کا مزہ آئے گا. اب ذہن بنا لیں کہ بھائی مشکلات آئیں گی، اتار چڑھاؤ آئے گا. تو یہ تقاضا ہوگا جب آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے پھر کوئی بھی مشکل بندے کو پریشان نہیں کرے گی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حالات کا اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں. یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے. اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں، نہ ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ. بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے. سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات. تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مراتب کے اختلاف کا ہے. مراتب کا اختلاف بھی رہے گا. کوئی امیر رہے گا، کوئی. مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی. لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے. اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں،
اگر یہ آپ سمجھ جائے نا اور اس پر ایمان رکھے پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا، سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، یہ فساد برپا کرتے، بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی، حضور پر بھی فرض نہیں تھی، اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا۔ اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے اثر پڑھا کے گھر گئے، جلدی سے، اور تیزی سے حضور واپس آئے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا، آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے، تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے، وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں، تو میں جلدی سے گیا ہوں۔ پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار، نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ دولت، عہدہ، شہرت، اس کے بارے میں پریشان ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ لہذا مقصد حیات کو سمجھو، صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں، جو جدوجہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ نکاح فرمایا، ایک پیالہ تھا ہاتھ میں، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا۔ وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی، تیرے کام آ جائے گی۔ اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے، پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی، وہ تو اللہ نے کرم کیا آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار۔ پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں، صبح دکان وقت پہ کھولیں، گاہک تو اللہ بھیجتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، ہم جا کے محنت پوری کریں۔ لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا، میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے، جیتنا تو شرط ہی نہیں، کھیلنا شرط ہے، جیتنا تو شرط ہی نہیں۔ مجھے بتائیے نا، حضور علیہ السلام موجود ہیں، ظاہری طور پر سارے جلوے، پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی، ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے، تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے؟ اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں میں۔ بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں، ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو، وہ جی مجھے بڑی دیر ہو گئی، میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کمزور نہ پڑنا، غم نہ کھانا، بس پکے مومن رہنا، فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا، غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں، جتن جتن تہار کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندائی، ہارن دا مول ہیرا۔ دنیا میں کچھ لوگ اس طرح اپنی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجہ لڑائیں،
सच बताओ, अब्बा जब छोटे बेटे से पंजा लड़ाता है तो जीतने के लिए लड़ाता है? बेटे ने बाजू पकड़ा, पंजा मिलाया, बाप गिर गया और साथ पता कहता ओहो कितनी ताकत है। और नहीं ताकत जनाब, आप खुश हो रहे हैं किस बात पे? तो बेटा जीत जाए तो मजा बड़ा आता है, ये कामयाब हो जाए तो मजा। लेकिन आप समझें इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये कामयाब कब हुआ है? अब्बा जी को हरा के। इस वक्त ये जो जीता है और बाप खुश हो रहा है अपने आप को हरा के, और बेटे को कितना खुश है, कहता हो बल्ले बल्ले कितनी ताकत। बेटा दौड़ के आया है, गले लगा, बाप गिर गया, ओहो मुझे गिरा दिया, देखो कितनी ताकत है। ये क्यों कह रहा है? हौसला अफजाई कर रहा है। ये गिर गया है और गिर के राजी है, ये हार गया है और हार के, ताकि मेरा बेटा जीत जाए। और यार अगर तू पीछे रह गया है तो थोड़ा राजी हो जा। बाकी मुसलमान जो आगे निकल गए, थोड़ी देर के लिए तू कह ना यार मैं पिछली सफ में ही सही, पर देख तो सही मैं कितनों का पहरेदार हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 आंखें दोजख में नहीं जाएंगी, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई, और एक वो जिसने इस्लामी सरहद पर पहरा देते हुए जाग कर रात गुजार दी। उस सिपाही को कोई नहीं जानता जो बॉर्डर पे खड़ा है, लेकिन वो जाग रहा है ना, आंख खुली हुई है ना, तेरे लिए जाग रहा है, मेरे लिए जाग रहा है। वो चारों कोनों पे बॉर्डरों पे जो सिपाही खड़े हैं वो तेरे मेरे लिए खड़े हैं। उनकी आंखें जागती हैं तो बाकी सारे सोते हैं। वो रात जाग के पीछे रह के, वो आम लोग होते हैं, उनके ओहदे भी कोई नहीं होते ज्यादा, लेकिन वो पीछे रह के बहुत सारों के मुहाफिज होते हैं। तो भाई कुछ ने पीछे भी तो रहना होता है ना, सब ने लीडर नहीं बनना, कुछ ने कारकुन भी बनना होता है। हुजूर जब सफर पे जाते थे तो 1-2 सहाबा को कहते थे तुमने सबसे पीछे चलना। क्यों? और मैं आपको बच्चा पीछे रह गया, कुछ जानवर पीछे रह गया, कुछ सामान पीछे गिर गया तो जरा उठाते आना। तो वो हैं सबसे पीछे, पर कर फिर भी कोई ड्यूटी रहे हैं। चलो हम कुछ बंदे पीछे ना रह जाएं। जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। तो मेरे भाई ये मरातब में अगर कमी बेशी हो जाए तो इस पे कमजोर एक खास चीज आपसे अर्ज करने लगा हूं, और ये शायद पहली दफा मैं ऐसा करूंगा। मेरा दिल करता है आज मेरी गुजारिश होगी, मैं आपसे तलब करूंगा, मेहरबानी करें आज ना अपनी जिंदगी की पिछली सारी कोताहियां याद करें, सुस्तियां याद करें, कहां कहां हमने जानबूझकर अपनी जान पे जुल्म किया है, पीछे रह गए, उसको याद करना है आज। ये मैंने भी आज याद करना है, आपने। और फिर एक और चीज आपसे मांगनी है, ये आपने जरूर करना है। आज आपने पिछली कोताहियां याद करनी है, और आज अल्लाह से और अपने आप से एक वादा करना है कि मालिक एक जिंदगी में ड्यूटी हम जरूर करेंगे। वो चाहे हम ये ज़हन बना लें कि हमने अपने दोस्तों को नमाजी बनाना है, या ये ज़हन बना लें ओ पिंड दे च ना बीबी नूं तलाक हो गई या खामद फौत हो गया, तो उसके वालिद ने कहा कि तेरा ना फिर निकाह करना है, शादी करनी। लेकिन नहीं अब्बा जी उन नहीं। हाँ पुत्र फिर उम्र किमें गुजरेगी? उस आख्या मैं ना इरादा कर लिया, मैं उन सारी जिंदगी कुरान पाक पढ़ाना है बच्चियां। इस तरह की मैंने दर्जनों बीबियां देखी हैं देहातों में, सारी जिंदगी अब मैं कुरान। कोई उन्होंने मकसद तो बनाया ना। आज ना एक वादा करिए, उन बेमकसद नहीं जीना, कोई मकसद बनाना है, कोई प्रोग्राम, कोई थबकी। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते थे मैंने जिंदगी में मकसद बनाया, मैंने मायूस लोगों के हौसले बढ़ाने, दुखियों को कहना है कुछ भी नहीं होने लगा, कर्म हो जाएगा। कुछ इरादे ना कर ले, कुछ प्रोग्राम ना बना ले, कुछ ख्याल ना कर ले। आज से कोई मकसद हयात बनाए, उस पर डट जाएं। और मकसद कौन से बनाने हैं? जिनका कुरान पाक ठीक नहीं, आज नियत करें इंशाल्लाह ठीक करना। जिनको आता है आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क दिया है वो गरीबों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। जो मेहनत नहीं करते, वालिदैन परेशान है, वो आज इरादा करें मालिक हम इरादा करते हैं तो मदद कर, हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जिनके रिस्क में कहीं कोई मिलावट है, वो समझते हैं कि यार ये मैं पूरी दयानतदारी से नहीं ले रहा, वो आज इरादा करें कि अल्लाह मैं मिलावट दूर करूंगा। वो हमसे नहीं, अपने आप से, अल्लाह से, और मैं बिल्कुल जायज़ लिया करूंगा।